اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ وصحبہ وکرم۔ قربانی کے متفرق مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے، دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی، یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری جو دوسرے کی ملک میں تھی اپنی سمجھ کر، دونوں ایک رنگ کی ہوں گی شاید، قربانی کر دیا، تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہوئی۔ چونکہ دونوں نے ایسا کیا ہے لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں۔ یعنی ہم یہ کہیں گے بھائی جس نے قربانی کی ہے، جس جانور کو بکری کو ذبح کیا ہے، گویا اس نے اپنا ہی ذبح کیا ہے، حالانکہ اس نے کسی اور کا ذبح کیا ہے، لیکن کیونکہ دونوں طرف غلطی ہوئی ہے، شبہ لگا ہے، یعنی ارادہ نہیں تھا، ایسا کوئی قصد نہیں تھا، سمجھا کہ میری ملک میں ہے بکری، یہ میری بکری ہے، میری ملکیت والی بکری ہے، ذبح کر دیا، تو ہو جاتا ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو یہ حکم دیا جائے گا کہ دونوں نے سمجھیے اپنی اپنی بکری ذبح کی ہے، لہذا کسی پر کوئی تاوان نہیں، اس صورت میں کسی پر کوئی تاوان نہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے، قربانی ہو گئی۔ یہاں تک تو مسئلے کی ایک صورت ختم ہوئی کہ دو شخصوں نے دوسرے کی بکری اپنی سمجھ کر قربانی کر دی، تو دونوں طرف غلطی ہوئی ہے، شبہ پیدا ہوا ہے، لہذا ہم نے کہا کہ یوں سمجھیے دونوں نے اپنی ہی بکری اپنی ہی قربانی کو ذبح کیا، لہذا آپ گوشت ادلی بدلی کر لیں۔ یعنی اس مسئلے میں بعد ذبح علم ہوا کہ میں نے جس بکری کو ذبح کیا وہ میری نہیں تھی، میرے ساتھی کی تھی۔ لیکن ایک دوسری صورت، فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو سرو کر چکا، یعنی کھا لیا، ٹکا بوٹی بنا کے کھا گیا، پھر معلوم ہوا کہ جس بکری کا ہم نے باربیکیو بنایا وہ تو ہماری تھی نہیں، کسی اور کی تھی، تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہر ایک دوسرے سے معاف کرا لے، دونوں ایک دوسرے کو کہیں یار غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، تو میں معاف کرتا ہوں آپ کو، اپنی بکری میری مل تھی، غلطی سے آپ نے اسے استعمال کر دیا، اس کی قربانی کری، کباب بنا لیے، اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے بھی یہی غلطی ہوئی جو آپ سے ہوئی۔ اور اگر معافی پر راضی نہ ہو دونوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اڑ جائے ضد پر، ایسا کوئی ہو، تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا، گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے، زمان جرمانہ لے لے، اور اس تاوان کو صدقہ کرے، کہ قربانی کے گوشت کے معاوضے کا یہی حکم ہے۔ پیچھے ہم بتا چکے کہ قربانی کے جو گوشت ہے چاہے تو اپنے پاس رکھ کے احباب کو گلائے، فقراء میں تقسیم کرے، لیکن اس کو بیچے نہیں، اگر بیچ دیا تو جو اس کی قیمت حاصل کی ہے اس کا کیا کرے، اس کو صدقہ کرے۔ تو یہ جب زمان جرمانہ لے رہا ہے تو گویا یہ بیع و شراء کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، معاوضہ لے رہا ہے گوشت کا۔ معاوضے کا حکم کیا ہوگا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، بفرمان حدیث پاک کی وجہ سے اس کو صدقہ کرے گا۔ اب یہ جو پورا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا، دو شخصوں سے غلطی ہوئی، غلطی جو لفظ آیا یہ پورے مسئلے کی جان ہے، یعنی پورے مسئلے کے اندر یہ ایک ایسا اسکرو ہے کہ اگر اس کو نکال لیا جائے تو مسئلہ بدل جائے گا۔ وہ مسئلہ بدلے گا، وہ آگے آ رہا ہے، یعنی اگلا مسئلہ، اس کے بعد جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ اسی کا، یعنی غلطی کو نکال لیں اور غلطی کی جگہ جانتے بوجھتے ڈال دیں، پھر کیا حکم بنے گا وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بڑی غور کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، فقہاء کرام کے بیان کردہ مسائل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی قیودات ہوتی ہیں کہ جو پورے مسئلے کا حکم بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہار شریعت اگرچہ اردو زبان میں ہے لیکن ہے فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی معتمد کتب کا نچوڑ ہے، تو اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا بھی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے یہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں وہ جنہوں نے کسی استاد سے تربیت نہیں رہی تو اللہ کا فضل کرم ہے، ان سے تو بہتر ہی سمجھ لیتا ہوں، یا ہر وہ شخص کے جو کسی استاد کے زیر سایہ تربیت حاصل کرے تو وہ از خود پڑھنے والوں سے تو انتہا درجے بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے اور دوسروں تک منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اور امید ہے اس میرے اس دعوے کی حقانیت کا اندازہ آپ کو میرے لیکچر سن کے ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی میں تکبر نہیں کر رہا، سمجھانے کی بات کہہ رہا ہوں کہ فقہ جتنا لوگ آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے نہیں، یہ بہت دقیق اور نظری پر مشتمل فن ہے، بغیر استاد کی نگہبانی کے اس سمندر میں غوطہ لگانا یہ خودکشی کرنے کے مرادف ہے، اور جو ایسے شخص کے پیچھے پیچھے چلے وہ بھی ساتھ میں ڈوبے گا۔ ہماری بات کا کوئی برا مت منائے، باقی ذمہ داری کو سمجھیں، کسی عالم کے زیر سایہ بیٹھ کے اس کو پڑھیں سمجھیں،
صرف اسی کو پڑھ لیں، سارا درسانی نہ پڑھیں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو صرف اسی کتاب کو، بہترین کتاب ہے، اسی کتاب کو کسی حاذق مفتی یا عالم کے زیر سایہ پڑھیں، اسے سمجھیں کہ مسئلہ کے پیچھے کا لاجک کیا ہے، تو انشاءاللہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو، سب کو فائدہ ہوگا۔ باقی ہماری بات بری لگے تو معاف فرمائیے گا۔ صاحب بھائی شریف فرماتے ہیں یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے فعل پر، فعل کیا تھا کہ ایک نے دوسرے کی بکری ذبح کر ڈالی، یہ اس وقت ہے، جو اتنا مسئلہ بیان کیا یہ اس وقت ہے کہ جب غلطی کے بعد دونوں راضی ہو جائیں، یار ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی، اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا، جرمانہ لے گا، اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی، یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذبح کرنے والے کی، اگرچہ اس نے غلطی سے کی، لیکن جب وہ جرمانہ دے رہا ہے، سامنے والا راضی نہیں ہو رہا، تو اب یہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس غلطی کرنے والے نے سامنے والے سے خرید لیا۔ جرمانہ دینے کا مطلب یہی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے خرید لیا، خرید لیا تو اپنی ملک میں آ گئی قربانی یا بکری جو بھی کہہ لیں، اور اپنی ملک کو اگر اس نے ذبح کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے ملک میں تصرف کیا ہے تو اسی قربانی کہلائے گی۔ اب اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو راضی نہیں ہو رہا تھا، نہیں مجھے تو جرمانہ ہی چاہیے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اب ایام نہر ہے تو جا کے نئی قربانی خریدے اور دوبارہ جانور لا کے ذبح کرے، اور اگر ایام نہر نہیں ہے، گزر گئے ہیں، تو اب وہ قیمت صدقہ کرے۔ اب اس کے لیے مشکل ہوئی، ایک تو اس کی قربانی قضا ہوئی، جو پیسے لیے تھے وہ بھی تصدق میں چلے گئے، کیا ہی بہتر تھا کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کی غلطی کو معاف کر کے اس سے راضی ہو جاتا اور کہتا کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، آپ سے بھی غلطی ہوئی، چلو کوئی بات نہیں۔ تو غلطیاں معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنے فوائد ہوتے ہیں، یہ آپ اس مسئلے کی ضمن میں سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا بھلا ہو جائے گا، دونوں کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور کوئی رقم لے دے کے بعد میں صدقہ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی اڑ جاتا ہے، ضدی ہوتا ہے، ضد کرتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلا مسئلہ ہے دوسرے کی قربانی کی بکری بغیر اس کی اجازت سے قصدن جان بوجھ کے ذبح کر دی۔ پہلے تو گزرا مسئلہ غلطی سے کر دی، اب ہے جان بوجھ کے کر دی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے۔ اگر مالک کی نیت سے قربانی کری تو مالک کی قربانی ہو گئی، اس کی قربانی ہو گئی، مطلب مالک کی قربانی ہو گئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے ہی تھا، قربان کر دیا۔ مالک بھی ضروری تو نہیں خود کرتا، ہو سکتا کسی اور کو بلا کے لاتا، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے، قصائی کو بلایا جاتا ہے۔ اب قصائی من مرضی کا تو نہیں آیا، اسی نے ہاتھ صاف کر لیا، تو ذبح کرنے کے لیے اس کو لایا گیا تھا، ایام نہر میں قربانی ذبح کر دیا، بلا اجازت ہی کیا، کر دیا نا، جو کام ہونا تھا وہ اس آدمی نے کر دیا، اور یہ سوچ کے کیا کہ مالک کی طرف سے کر رہا ہوں، جو اس قربانی کا اصل مالک ہے، تو قربانی مالک ہی کی طرف سے ہو گئی، اور مالک جو ہے اس سے کوئی جرمانہ نہیں لے سکتا۔ دوسری صورت، یہ تو صورت تھی کہ جب بلا اجازت جان بوجھ کے کسی دوسرے کے جانور کو ذبح کرنے والا اس کی طرف سے نیت کرتے ہوئے ذبح کرے، یہ تو وہ مسئلہ تھا۔ اب دوسری صورت کہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، دوسرے کا جانور اپنی طرف سے قربان کر دیا، تو اس کی بلا اجازت غیر کی ملک میں تصرف کرنے والے کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اپنا جانور خرید کے لائیں، آپ کی ملک میں ہو، پھر اس کو آپ ذبح کریں۔ یہ تو کسی اور کا جانور لے کر اس نے بلا اجازت ہی ذبح کر ڈالا، تو اس کی تو ہو نہیں سکتی۔ اب آگے دو صورتیں بنتی ہیں، ذبح شدہ بکری یا جو بھی ایکس وائی زیڈ قربانی کا جانور ہے، بکری تو اسے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ذکر کی، کوئی سا بھی جانور لے لیں، ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے، آپ نے کی تو اپنی طرف سے، لیکن اتنی دیر میں مالک آ گیا، اس نے کہا کہ ذبح شدہ میری بکری تھی، تم نے میری اجازت کے بغیر کر تو دی، لیکن مجھے دے دو، تو اب بھی قربانی مالک کی جانب سے ہوئی، ذابح بلا اجازت ذبح کرنے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ملک کسی اور کی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا تصرف کر رہا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، جس کی ملک میں ہے یہ جانور اسی کی قربانی کہلائے گی۔ یہ کب ہے کہ جب وہ ذبح شدہ بکری کا گوشت لینے کے لیے راضی ہو جائے، اور اگر مالک ذبح شدہ بکری لینا پسند نہیں کر رہا بلکہ کہتے نہیں مجھے تو اس کا جرمانہ چاہیے، تاوان دو، تو اب مالک کی قربانی نہیں بلکہ یہ ذابح کی ہوگی، کہ تاوان دینے سے کیا ہوگا، یہ تاوان دینے والا بلا اجازت تصرف کرنے والا بکری کا مالک ہو جائے گا، یعنی یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے بازار مارکیٹ سے جا کر کسی سے پیسے دے کر جانور خرید لیا ہو،
تو اس کی اپنی قربانی ہو گئی. مالک صاحب جو ہے وہ روتے رہ گئے. اب وہ اس پیسے کا کیا کریں؟ ایام نہر میں اگر پیسے لیے ہیں تو جائیں دوسری قربانی خرید کے لائیں اور قربانی کریں، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نا کہ میں تو تاوان لوں گا، تو اس کا مطلب ان کی قربانی نہیں ہوئی. اگر یہ امیر ہیں تو جائیں، جو پیسہ تاوان کا لیا اس سے جانور خرید کے لائیں اور قربانی کریں. اور اگر ایام نہر گزر گئے تو قربانی کے جانور جتنے میں خریدا تھا وہ سمن صدقہ کریں. تو بہتر یہی ہے کہ ذبح شدہ بکری یا جو بھی جانور ہے وہ لے لیں، اور جس نے جو یہ غلطی کری کہ اجازت کے بغیر ذبح کر دیا اس کو معاف کر دیں. اگلا مسئلہ ہے، اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہو تو بغیر اجازت مالک اگر دوسرا شخص قربانی کر دے گا تو قربانی نہ ہوگی. یہ مسئلہ بتا دیا، مسئلے کی وضاحت مثال سے کر رہے ہیں. ایک شخص نے 5 بکریاں خریدی تھیں اور اس کا یہ خیال تھا کہ ان میں سے ایک بکری قربانی کروں گا، یعنی 5 بکریاں خریدی، ارادہ یہ تھا کہ ان 5 میں سے ایک قربانی کی ہوگی، بقیہ 4 ایسی گھر کے لیے، دودھ وغیرہ کے لیے یا اور کسی طرح کاروبار کے لیے. معین نہیں کیا، کوئی رنگ منگ یا کوئی نشانی لگایا تھا یا جھنجھنا باندھ دیتا کہ یہ والی قربانی کی ہے، تعین ہو جاتی، پہچان ہو جاتی ہے. اب ساری بکریاں ایک سی تھی، پہچان ہی نہیں تھی. بس یہ دل میں اس کے ارادہ تھا کہ 5 خرید رہا ہوں، ایک اللہ کے لیے قربانی کروں گا، قربانی کے دن آ رہے ہیں، مجھ پہ واجب بھی ہے، اور بقیہ 4 ایسی گھر کے لیے رکھوں گا. معین تعین نہیں کی. اب کیا ہوا؟ ان میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا تھا، دوسرا شخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو تاوان لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے غیر کی ملکیت میں تصرف کیا ہے. پہلے جو مسئلہ بتایا کہ کسی دوسرے کے جانور کو بلا اجازت ذبح کر دیا، مالک کی نیت سے کیا یا مالک کی نیت سے نہیں کیا لیکن مالک نے اس ذبح شدہ جانور کا گوشت لینا پسند کیا، تو دونوں صورتوں میں مالک کی طرف سے قربانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانور تھا ہی ذبح کے لیے، قربانی کے لیے. اب وہ خود کرتا یا کوئی کسی دوسرے کو بلا کے کراتا، اس نے کر دیا، اگرچہ ولایت کیا، غیر اخلاقی حرکت کری، لیکن جو کام ہونا تھا وہ اس نے کر دیا. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 5 بکریوں میں صرف ایک بکری قربانی کے لیے تھی، نہیں معلوم تھا کہ کون سی کرنی ہے. تو اب اگر کوئی بلا اجازت کرتا ہے، اپنی طرف سے کرے یا مالک کی طرف سے کرے، قربانی نہیں ہوگی بلکہ تاوان دینا ہوگا، جرمانہ دینا ہوگا. اچھا، پیچھے ہم نے مسئلہ بتایا کہ تاوان دینے کے بعد ذابح جس نے بغیر اجازت کے ذبح کیا ہے اس کی ملکیت میں آ جائے گا. یہاں پر یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ملکیت تو اس کو حاصل ہوگی لیکن قربانی کا فریضہ اس ذابح کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت نہیں تھی. جب یوں کہہ لیں کہ نیت تو تھی، تعین نیت نہیں تھی. عبادت میں نیت ضروری نا، اور جہاں تعین نیت کی حاجت ہو وہاں تعین نیت بھی ضروری ہوتی ہے. یہاں پر ضرورت تھی، 5 بکریاں تھیں، تو اگر وہ 5 کو اس نیت سے خریدتا کہ 5 کی 5 رب کی بارگاہ میں قربانی ہی کے لیے خرید رہا ہوں، اور یہ شخص بلا اجازت 5 یا 5 میں سے ایک آدھ 2 ذبح کر دیتا، تو پھر مسئلہ یہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہو جاتا کہ مالک کی طرف سے کیا ہے یا اپنی طرف سے کیا ہے اور مالک اس کے گوشت کو لینے پر راضی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں وہ مالک کی طرف سے ہوتی کہ جس کام کے لیے وہ لے کے آیا تھا وہی کام ہو گیا، لیکن اس نے تعین نہیں کی تھی. اس نے کہا تھا بس ایک کروں گا، خود اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سی ایک کروں گا، بھائی 5 میں سے کوئی ایک کروں گا. اب اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کی نیت بیکار ہے، قربانی کی نیت کرے، وہی بتا رہے ہیں صاحب بار شریعت، ذبح کے بعد مالک اس قربانی کی نیت کرے بیکار ہے، یعنی اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی. نہ ذابح کی جو بلا اجازت غیر جس نے تصرف کیا اس کی بھی نہیں ہوئی، جو اصل مالک تھا اس کی بھی نہیں ہوئی. اس کی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اس نے تعین نیت نہیں کی تھی. اس کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ملکیت میں نہیں تھی، اور تاوان دینے کے بعد بھی ملکیت اسے حاصل، ملکیت تو حاصل ہوئی لیکن قربانی نہیں ہو سکی، کیونکہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ خریدتے وقت نیت ہوئی. جس وقت جانور کو خریدیں تو اسی نیت سے خریدیں کہ میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، کہ نیت ہی عبادت اور عادت جدا جدا کرتی ہے. تو یہاں پر نیت نہیں تھی، یا یوں کہتا یہ نیت نہیں تھی، اس لیے دونوں میں سے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ذابح کو تاوان دینا پڑے گا. اگلا مسئلہ ہے، دوسرے کی بکری غصب کر لی، چھین لی، کڈنیپ کر لی، اور غصب کر کے کیا کیا؟ قربانی کر لی. اگر مالک نے زندہ بکری کا اس شخص سے تاوان لے لیا، جرمانہ دے دیا، تو قربانی ہو گئی، مگر یہ شخص گناہ گار ہے، اس پر توبہ استغفار لازم ہے. قربانی کس کی ہوگی؟ جس نے غصب کیا ہے، چھینا ہے، کڈنیپ کیا ہے، تاوان دینے کے بعد اس کی قربانی ہوگی،
کیونکہ تاوان دینے سے پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ تاوان دینے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مارکیٹ سے پیسہ دے کے خرید لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا، اور نیت مالک کی پہلے سے تھی، جانور کو وہ خرید کر ہی اس نیت سے لایا تھا، ایک ہی جانور تھا کہ قربانی کریں گے، تو نیت کی وجہ سے جانور پہلے سے معین تھا قربانی کے لیے، اس معین جانور کو اس نے چھین کر ہی صحیح قربانی کر دی، بعد میں اس کی پیمنٹ بھی دے دی، تاوان دے دیا، تو اب یہ چھیننے والے کی، غاصب کی، ڈاکو کی قربانی ہو گئی۔ لیکن بہرحال جو اس نے چھینا جھپٹی کری اس کا تو گناہ ہوا، تو توبہ استغفار کرے۔ اور اگر مالک نے تاوان نہیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری لے لی اور ذبح کرنے سے جو کچھ کمی ہوئی اس کا تاوان لیا، تو قربانی نہ اس کی ہوئی جو اصل مالک تھا، نہ اس کی ہوئی جس نے چھینا تھا، غصب کیا تھا، اس کی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے اجازت ہی نہیں دی تھی اس کو، غاصب کو، کہ میری طرف سے قربانی کرو۔ اگر یہ تاوان نہ لیتا، ذبح کی ہوئی بکری لیتا اور تاوان نہ لیتا، تو ہم کہتے کہ یہ اصل مالک کی طرف سے قربانی ہو گئی، ہم اسے دلالتاً اجازت سمجھ لیتے، لیکن اس نے جو ہے وہ ذبح شدہ بکری بھی لی اور جو کچھ کمی ہوئی اس کا ارجانہ بھی لیا، جرمانہ بھی لیا، تو اب دونوں کی نہیں ہوئی، اس کی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے تو اجازت نہیں دی، اجازت نہ دینے کی دلیل جرمانہ لینا ہے، اور غاصب کی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کی تو ملکیت میں نہیں تھی، قربانی جس جانور کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے یہ مسائل، یہ گھما دیتے ہیں اس طرح کی مسائل، لیکن کتنی باریکیاں ہیں کہ ہر آنے والا مسئلہ لگتا ایسا ہے کہ ایک ہی صورت ہے لیکن کتنا فرق آ رہا ہے۔ ابھی آگے 2-3 مسئلے اور آئیں گے، اس میں آپ اور گھوم جائیں گے، تو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن امید ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 مرتبہ دھیان سے سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، جو مین لاجک سے اس پر غور کریں گے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل میں فرق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر دی، یعنی میرے پاس میری بکری، اونٹ، گائے، کوئی بھی جانور، میں نے کہا یار یہ میرے دوست کی طرف سے، میرے یار کی طرف سے، اب میرے دوست نے، میرے یار نے اس بات کا مجھ سے کہا ہو، حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، وہی بتا رہے ہیں اس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر حکم، بہر صورت میرے دوست کی قربانی نہیں، اس کی قربانی نہیں، کیونکہ اس کی طرف سے قربانی تو تب ہوگی جب اس کی ملک ہو، یہ تو میری دوستی اور محبت کا انداز ہے یار یہ تیری طرف سے، تو ثواب کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ میں کہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ فلاں کی طرف سے، فلاں کام فلاں کی طرف سے، ثواب میں اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن جو فریضہ قربانی ہے، وجوب قربانی ہے، وہ اس طرح ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص کی لازم تھا کہ وہ پیسہ دیتا اور پھر کہتا کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ اس کا تھا، یہ جانور جو خریدتا یہ اسی کی ملک میں ہوتا، پھر یہ کہتا کہ تمہاری طرف سے، تو سمجھ میں آتی بات، ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وجوب نہیں ٹلے گا، ہاں دوستی پکی ہو جائے گی، محبت بڑھ جائے گی، اس طرح کے ڈائلاگ سے وجوب نہیں ٹلے گا۔ اگلا مسئلہ ہے ایک شخص کے پاس کسی کی بکری امانت کے طور پر تھی، امین نے، یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کو کہیں گے امین، قربانی کر دی، یہ قربانی صحیح نہیں، نہ مالک کی طرف سے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی تھی اس کو، اس نے تو امانتاً رکھوائی تھی اور اس نے امانت میں خیانت کر دی، نہ امین کی طرف سے کہ یہ تو اس کی ملک میں نہیں تھی، قربانی جسے اس نے ذبح کیا اس کی ملک میں نہیں تھی، اگرچہ مالک نے امین سے اپنی بکری کا تاوان لے لیا ہو، یعنی پہلے جو مسائل گزرے غصب والے اس میں تو یہ تھا کہ اگر تاوان لے لیا تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ وقت غصب سے کوئی خرید و فروخت والا معاملہ ہو گیا، یعنی غاصب نے اصل مالک سے گویا خرید لیا، خرید نے تاوان دینے کا مطلب خرید لیا تو اس کی ملک میں آ گئی اور اس نے اپنی ملک میں تصرف کیا تو اس کی طرف سے قربانی کہلائے گی، وہ اس کا مالک یہ غاصب کہلائے گا، اصل مالک وہ ہاتھ مسلتا رہ جائے گا۔ لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی امانت والے مسئلے میں کہ اگر تاوان بھی لے لے امین سے، اصل مالک امین سے تاوان بھی لے لے، تب بھی یہ قربانی نہ اصل مالک کی ہوگی نہ ہی امین کی ہوگی۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ کنڈیشن، وہاں غصب تھا، یہاں امانت ہے، امانت کے حکام شریعت نے کچھ اور رکھے ہیں،
اور غصب کے کچھ اور رکھیں۔ غصب کے اندر اگر کوئی مقصوبہ شے، مثال کے طور پر میں نے آپ کی مملوکہ بکری یا کوئی بھی شے، آپ کا غلام یا باندی کوئی بھی شے میں نے آپ کی وہ چھین لی، غصب کر دی، اور وہ مجھ سے ضائع ہو گئی۔ لازم تو مجھ پہ یہ تھا کہ جو چیز میں نے آپ سے چھینی ہے بیائی نہیں وہ آپ کو لوٹا دوں، لیکن وہ مجھ سے ضائع ہو گئی، گھوم گئی یا جو بھی، تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کا مثل دوں، اس کی قیمت دوں۔ مثلی ہے تو مثلی دوں، قیمی ہے تو قیمت دوں۔ میں نے آپ کو قیمت دے دی، جو تاوان جرمانہ بنتا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا، اور جیسے ہی میں نے آپ کو جرمانہ دیا دوسرے دن وہ آپ کی گم شدہ بکری آ گئی، تو اب یہ بکری میری ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس کی پیمنٹ کر دی ہے، اب یہ میری ملکیت میں آ گئی۔ غصب کے احکام شریعت نے یہی بتائے۔ لیکن اگر یہی چیز امانت میں ہوتی کہ آپ میرے پاس کوئی بکری امانتاً رکھوائیں اور وہ مجھ سے گھوم جائے، تو میں اول تو ضامن نہیں ہوں، کیونکہ امانت کے اندر ہلاکت سے ضمانت نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز حادثاتی طور پر مجھ سے ضائع ہو جائے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، تو آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں امانت رکھوائی تھی، تم نے جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیا یا ضائع ہو گئی، لاؤ اس کا مجھے جرمانہ دو۔ نہیں، شریعت کا حکم یہی ہے۔ ہاں اگر میں جان بوجھ کر کوئی تعدی کروں، جان بوجھ کر اسے ہلاک کروں، ضائع کروں چیز کو جو آپ کی امانت ہے، تو پھر میں تاوان دوں گا، اور اگر مجھے وہ گمشدہ چیز یا ضائع شدہ چیز دوبارہ مل گئی تو وہ امانت تھی، میں آپ کو لوٹاؤں گا۔ تو امانت میں ضمانت نہیں ہوتی، جبکہ غصب کے اندر ضمانت ہوتی ہے، اور ضمانت کے بعد ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں غصب ہوگا تو غصب کے بعد جو جرمانہ یا تاوان دیا جائے گا اس کی وجہ سے ملکیت حاصل ہو جائے گی، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ میں نے مارکیٹ سے جا کے جانور خریدا اور پھر اس کی قربانی کر دی۔ لیکن امانت میں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے اگر تاوان لے بھی لیا اصل مالک نے تب بھی میری ملکیت میں نہیں آئے گی، تو نہ میری قربانی ہوئی نہ اصل مالک کی۔ اسی طرح اگر کسی کا جانور اس کے پاس عاریت یعنی ادھار یا اجارے کے طور پر، کرائے کے طور پر، جیسے موٹر سائیکل لوگ کرائے پہ لیتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، گھوڑا کرائے پہ لیتے ہیں، شادی کاریں کرائے پہ لیتے ہیں، تو کسی نے بکری کرائے پہ لے لی، قربانی کے جانور کرائے پہ لے لی، قربانی کر دیا، تو یہ قربانی جائز نہیں، نہ اصل مالک کی طرف سے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس نے تو آپ کو ادھار دیا ہے، اس نے تو آپ کو اجارے پر کرائے پہ دیا ہے، تو اس کی طرف سے اجازت نہیں، اور آپ کی طرف سے اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ کی ملکیت میں نہیں، کہ جو چیز آپ کرائے پہ لے کے آتے ہیں، شادی کی کار لے کے آتے ہیں، گھوڑا، موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز جو آپ کرائے پہ لاتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہوتی، بلکہ ایک دو بار استعمال کر کے آپ کو واپس دینی ہوتی ہے۔ یوں ہی ادھار میں چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے ادھار لی ہے وہ آپ نے واپس کرنی ہے، تو وہ آپ کی ملکیت میں نہیں، جب آپ کی ملکیت میں نہیں تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوئی۔ مرہون کو راہن نے قربانی کیا تو ہو جائے گی کہ جانور اس کی ملک ہے، اور مرتہن نے کیا تو اس میں اختلاف ہے۔ مرہون، راہن، یہ سب بھی میں زکوٰۃ کے چیپٹر سے میں نے بتایا ہے، پھر اعادہ کر دیتا ہوں تھوڑا بہت۔ راہن جو قرض لیتا ہے، مرتہن جس سے قرض لیا، مرہون جو سیکیورٹی میں رکھوائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں راہن اور آپ مرتہن، لیکن آپ مجھے قرض اس شرط پہ دیں کہ بھائی تم اپنی کوئی چیز، قیمتی چیز میرے پاس رکھواؤ، کل کو تم میرا پیسہ لے کے اڑ گئے، واپس دکھے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ میں تو نقصان اٹھاؤں گا، کوئی چیز میرے پاس تمہاری ہونی چاہیے سیکیورٹی کے نام پر۔ تو جو چیز سیکیورٹی میں رکھوائی وہ ہے مرہون، مرہونہ شے یا مرہون۔ میں راہن، آپ مرتہن، اور جس چیز کو میں نے، جو میری تھی اور آپ کے پاس میں نے گروی رکھوائی، وہ کیا ہے؟ مرہون۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مرہون کو راہن قربان کر دے تو قربانی ہو جائے گی کہ اسی کی تو ملک ہے، اور مرتہن کرے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، جسے وہ اس اختلاف پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو وہ شامی کو دیکھ سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، مویشی خانے کے جانور ایک مدت مقررہ کے بعد نیلام ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اسے لے لیتے ہیں، تو قربانی اس کی جائز نہیں، کیونکہ یہ جانور ان کی ملک نہیں، وجہ انہوں نے بتا دی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، دو شخصوں کے مابین ایک جانور مشترک ہے، یعنی پارٹنر شپنگ ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یعنی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ مشترک مال میں دونوں کا حصہ ہے، ایک کا حصہ دوسرے کے پاس امانت ہے، اور اگر دو جانوروں میں دو شخص برابر کے شریک ہیں، ہر ایک نے ایک ایک قربانی کر دی تو دونوں کی قربانیاں ہو جائیں گی۔ پھر یہاں ہم یہ فرض کر لیں گے کہ ہر ایک جانور ایک کی ملکیت میں تھا، ہے تو اگرچہ دونوں کی مشترکہ ملکیت، لیکن سہولت کے پیش نظر ہم یہ کہیں گے کہ گویا ہر ایک جانور ایک آدمی کی ملک میں تھا، تو جس کی ملک میں جو تھا اس نے اس کی قربانی کر لی۔
لیکن اگر ایک ہی جانور دو لوگوں میں مشترک ہو تو ہر ایک کے پاس دوسرے کا حصہ امانت ہے، اور اگر یہ اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، تو اس کی بھی نہیں ہوگی قربانی کہ یہ امانت والا حصے میں اس نے تصرف کیا جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، نہ اس کی ہوگی کہ اس نے اجازت نہیں دی۔ اگلا مسئلہ ہے، ایک شخص کے 9 بال بچے ہیں اور ایک یہ خود ہے، یعنی 10 ہو گئے، 9 بچے اور یہ خود 10 ہو گئے۔ اس نے 10 بکریوں کی قربانی کی اور یہ نیت نہیں کی کہ کس کی طرف سے کس بکری کی قربانی ہے۔ 10 لوگ تھے، 10 بکریاں قربانی کری، لیکن نیت نہیں کری کہ یہ کالی والی میری طرف سے، پیلی والی میرے برہان کی طرف سے، نیلی والی فرقان کی طرف سے، لال والی جبران کی طرف سے، اس طرح کی کوئی نیت نہیں کری، مگر یہ نیت ضروری ہے کہ 10 بکریاں ہم 10 کی طرف سے، تو یہ قربانی جائز ہے، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی۔ وجہ آسان ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 10 کو قربانیاں کرنی تھیں اور 10 جانور تھے، سب کی نیت قربانی کی تھی، تو ایک آدمی اگر یہ کر دے کہ 10 کی 10 ہماری طرف سے، تو ہم یہ کہہ لیں گے کہ ہر ایک جانور ایک کے حصے کا۔ لیکن دوسری صورت جو دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کری، تو بچے نابالغ ہیں تو سب کی قربانی جائز ہے، کیونکہ نابالغ بچوں کے تصرفات جو ان کے فائدے کے ہوتے ہیں تو ان کے اولیاء، ولی، باپ دادا جس کے مجاز ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بچے بالغ ہیں، سب لڑکوں نے کہہ دیا، بچوں نے کہہ دیا تو سب کی طرف سے صحیح ہے، اور نہیں کہا یا بعض نے کہا بعض نے نہیں کہا تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ جب نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو، یعنی ان بچوں نے آپ کو اپنی قربانی کی نیابت و وکالت نہیں دی، آپ نے ان کی اجازت کے بغیر ایسا کیا، اس لیے نہیں ہوئی۔ اور بعض نے دی بعض نے نہیں دی اجازت، بعض نے کہا ہاں کر لو، بعض نے کہا نہیں کرو، کچھ نہیں بتایا، تو تب بھی کسی کی نہیں، اس لیے کہ جانوروں معین ہی نہیں تھے کہ کس کا جانور کون سا ہے، اگر معین ہوتا تو پھر ہو جاتی۔ بہرحال یہ عرف میں ہے، اگر ایک گھر کا ایک بڑا فرد سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور عادت یہی ہے کہ بھائی یہ بڑے ہیں، ان کو پیسے دے دی جائیں، یہ لے کے آئیں گے جانور اور ہم سب کی طرف سے کر دیں گے، وہاں تعین بھی نہیں کرتے کہ کون سا جانور کس کا ہے، تو پھر یہ تو سب کی ہو جائے گی کہ یہاں دلالتاً اجازت پائی جا رہی ہے، ایک عادت تسلسل چلا آ رہا ہے، ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ عین موقع پر کہے کہ ہاں میں نے تمہیں اجازت دی کر لو، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاں ایسا کوئی عرف نہیں ہے تو پھر وہاں یہ مسئلہ بن جائے گا۔ باقی مسئلے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔